للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، آج ایک خاص عنوان لے کر، بہت ہی خاص عنوان لے کر حاضر خدمت ہوں کہ اس نفسا نفسی کے دور میں ہر شخص اپنی دھن میں مگن ہے۔ کوئی پیسوں کی لالچ میں لگا ہوا ہے تو کوئی کرسی، عزت یا دنیا کے کسی اور کام میں مشغول ہے، لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے اپنوں کو پرایا کر رہا ہے، دوریاں بڑھا رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے عزت کی بجائے نفرت کا بیج بو رہا ہے۔ کسی کو چاہتے ہوئے کسی کا دل توڑ دیا، یا نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ ہی نہیں چلا کہ دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، دوسرے کا دل میری وجہ سے ٹوٹا ہے، یہ گمان ہی نہیں گزرا، خیال نہیں گزرا، اور توڑ کے اپنے راستے یہ گئے وہ گئے۔ حضور والا، کسی کا دل توڑنا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، تکلیف پہنچانا، اس حوالے سے احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک دفعہ حضور مکرم ساقی کوثر، شافی محشر، محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور امی عائشہ سے فرمانے لگے، عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، جو بھی مانگنا ہے مانگ لو۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ ابو بکر سے مشورہ کر لوں۔ حضور نے اجازت دے دی تو امی عائشہ اپنے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور فرمایا، ابا جان، حضور نے فرمایا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو، میں آپ سے مشورہ لینے آئی ہوں کہ کیا مانگوں۔ اتنا سنہری موقع شاید زندگی میں دوبارہ ملے نہ ملے، میں ایسی چیز مانگنا چاہتی ہوں حضور سے جو بہت ہی قیمتی ہو اور نایاب ہو، آپ مشورہ دیں میں کیا مانگوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عائشہ حضور سے کہو کہ حضور جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ نے جب آپ خلوت خاص میں اللہ سے آپ نے باتیں کی تھیں، راز کی باتیں، جو اللہ نے راز کی باتیں کی تھیں ان میں سے ایک بات مجھے بتائیں۔ امی عائشہ واپس تشریف لاتی ہیں، حضور نے پوچھا، عائشہ مشورہ کر رہی ہو؟ فرمایا، جی یا رسول اللہ کر رہی ہوں۔ پھر فرمایا، مانگو کیا مانگنا ہے۔ امی عائشہ نے فرمایا کہ حضور اللہ نے جو آپ سے راز کی باتیں کی تھی معراج کے موقع پر خلوت خاص میں تھے، اس میں سے ایک بات بتا دیں۔ حضور نے جب عائشہ کی بات سنی نا تو مسکرائے۔ میں کہتا ہوں کہ مسکرائے اس لیے ہوں گے کہ ایک تو یہ کہ کہا ہوگا کہ صدیق کی سوچ پہ منسی ہوں گی کہ میرے یار غار نے کیا سوچا۔ دوسرا یہ کہ جو ہے ہی راز کی بات اگر بتا دی تو پھر راز کیسا، لیکن وعدہ کر چکے تھے تو فرمانے لگے، عائشہ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا کہ
تمہاری امت میں سے جو شخص کسی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا تو مجھے اللہ پر لازم ہے کہ اسے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرے۔ میرا اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے پر جنت میں داخل کر رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، امی عائشہ نے بات سنی، بہت خوش ہوئی، واپس ابا جان کے پاس تشریف لاتی ہیں تو آ کے کہتے ہیں کہ ابا جان سارا واقعہ سنایا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو جب ابو بکر نے سنا نا تو رونے لگ گئے۔ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ ابا جان اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو انتہائی اہم ایک ذریعہ ہمیں مل گیا ہے جنت میں داخلے کا، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو ابو بکر فرماتے ہیں کہ عائشہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اس کے برعکس بھی دیکھو کہ اللہ دلوں کو جوڑنے پر جنت دے رہا ہے، جو توڑے گا اسے جہنم میں ڈالے گا، میں اس پر رو رہا ہوں۔ تو ناظرین محترم، ہم نے بہت سے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور یہ بات بیجا نہیں ہوگی کہنا، یہ بیجا نہ ہوگا کہ کسی کو جانتے ہوئے کسی کو ہنسی مذاق میں اور کسی سے لا علمی کے اندر کسی کا دل توڑا، ٹھیس پہنچائی، تکلیف دی، اس کے دل کو تکلیف دی اور آگے چل دی، اور پھر اس میں گمان نہیں گزرا، خیال نہیں آیا، اللہ پرواہی میں کیا، تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میرے حضور کا یہ فرمان ہمارے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، راہ ہدایت ہے۔ تو آج سے یہ عزم کیجئے کہ جب تک جسم میں جان ہے، دل دھک دھک کر رہا ہے، سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، ہم کسی کا دل نہیں توڑیں گے، چاہے کوئی ہمارا توڑتا ہے توڑ جائے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے ہمیں دے جائے، لیکن ہم اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے، اور اپنی ذات کی ہماری عزت کرتا ہے کرے، نہیں کرتا ہے نہ کرے، لیکن ہم دوسروں کی عزت ضرور کریں گے۔ ایک بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ معافی مانگنے سے اگر عزت کم ہو تو مجھ سے لے لینا روزے قیامت۔ میرے نبی کا اتنا بڑا فرمان، پھر ہم دل میں کدورتیں ڈال کر، نفرتیں ڈال کر لوگوں کا دل توڑ رہے ہیں، ان کو طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ خدا را سوچئے، اپنے گریبان میں جو اندر ضمیر ہے اس سے باتیں کیجئے اور دیکھیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آج اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانی الحمدللہ رب العالمین۔